بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب سوم، وہ بڑی چہرہ لوگ۔ ہمارا دنیا والوں سے تعلق کس چیز سے بنتا ہے؟ ہمارے نام سے، لیکن ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کسی کو ہمارا ذکر کرتے ہی یاد آتا ہے؟ ہمارا چہرہ۔ اور جب حقیقی زندگی میں ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے وقت ہمارا جسم کا وہ پہلا حصہ جو ان کو تکلیف دے سکتا ہے وہ ہمارا منہ ہے۔ اگر ہم نے اپنا امیج اچھا بنانا ہے اور محفلوں میں ہر دل عزیز بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے منہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں چہرے کی نہیں، منہ کی بات کر رہی ہوں۔ چہرہ مزید خوبصورت بنانے کی ٹپس سے کتابیں اور انٹرنیٹ بڑھا ہوا ہے، لیکن ہم سب کو اپنے منہ خوبصورت بنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ ویسے اسمیل کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، کتنا برش کرتے ہیں، بہت دیر تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تب بھی اسمیل آتی ہے، جیسے روزے میں آتی ہے۔ ہر انسان مختلف طریقے سے اسمیل کرتا ہے، لیکن اسمیل کو ٹریٹ کم و بیش ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں 3 موقعوں پہ ٹوتھ برش کرنے کی عادت اپنانی ہوتی ہے: صبح اٹھ کے، رات سونے سے پہلے اور ہر کھانے کے بعد۔ بہت سے لوگ کچھ کھانے کے بعد برش نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں صبح اور رات کا برش کرنا کافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے ناشتہ کیا، صبح کے لیے برش کا اثر رک گیا۔ دوبارہ اسی منہ سے کچھ کھا پی لینا ایسے ہے جیسے دوپہر کی میلی پلیٹ میں رات کا کھانا کھا لیا جائے۔ کبھی کھائیں گے؟ نہیں نا، کراہٹ آتی ہے نا؟ تو دانتوں اور زبان کو برش کیے بغیر اگلا کھانا آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ برش بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ چند سیکنڈ کے لیے دانتوں میں جھاڑو پھیرا اور کولی کر لی۔ 3 سے 5 منٹ تک دانت صاف کرنے چاہیے۔ اب وقت کا حساب کون رکھے؟ چلے ہر دانت پہ 5 سیکنڈ تو لگا لیں۔ ایک برش ویسے نہیں کرنا جیسے ٹی وی اشتہاروں میں کرتے ہیں، سیدھا سیدھا ماڈلز کی طرح۔ برش ٹیڑھا کر کے کرتے ہیں، 45 کے زاویے پہ، تاکہ برش کے دھاگے اندر دانتوں کی جڑوں تک پہنچے۔ میں نے ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک ڈینٹسٹ کو اپنے دانت دکھائے تو اس نے مجھے خوب ڈانٹنے کے بعد ایکس رے کر کے دکھایا کہ کس طرح میرے دانتوں کی جڑوں میں خال کے اندر گند کے پیکٹس بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال تھا میرے دانت صاف ستھرے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے دانتوں میں یہ پاکٹس بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے پلیز بہت احتیاط سے 45 کے زاویے پہ برش کیا کریں، مگر اتنا سخت بھی نہیں کہ مسوڑے درد کریں یا خود کو زخمی کر بیٹھیں۔ اندر باہر دونوں طرف برش کریں اور زبان کی سطح کو بھی برش کیا کریں۔ سارے مسئلے اسی زبان سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں۔ مسواک کی عادت آپ کو بہت سے مسائل سے بچائے گی۔ برش بھی کریں اور مسواک بھی کریں۔ کم از کم دن میں 1 نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ اگر روز نہیں کرنا چاہتے تو جمعے کے روز ضرور کریں۔ مسواک سے آپ کے منہ کی اسمیل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں اپنے پرس میں برتھ منٹ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ کسی بھی اسٹور سے مل جاتی ہے اور بہت سستی ہوتی ہے۔ ہوم گرلز کے پرس میں برتھ منٹس کا پیکٹ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو بھلے صبح برش کر رکھا تھا پھر بھی ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیں۔ نہیں تو الائچی رکھ لیں، کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آنے میں آپ کا اتنا قصور نہیں ہے۔ کافی دیر منہ بند رہے تو آنے لگتی ہے، لیکن اگر یہ اسمیل دوسروں تک پہنچ جائے، سوائے اس کے کہ آپ روزے سے ہوں، تو اس میں آپ کا قصور بنتا ہے۔ میں کسی کے گھر جاتے ہوئے عموماً کار میں بیٹھ کے منہ میں برتھ منٹ کا ٹکڑا رکھ لیتی ہوں تاکہ سانس فریش ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دانت برش بھی کر لیتے ہیں، مسواک بھی کر لیتے ہیں، منہ سے اسمیل بھی نہیں آتی، لیکن وہ فلوسنگ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ فلوسنگ کیا ہوتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ انسان کو سب باتیں ایک ساتھ معلوم نہیں ہوتی، آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے زندگی کے کئی سال بغیر فلوسنگ کیے گزارے ہوں، لیکن اب مزید نہیں۔ کسی بھی اسٹور سے ٹوتھ فلوس کا پیکٹ خرید لیں اور اپنے دانتوں کے درمیان سے اس کے دھاگے کو گزاریں۔ اچھا، اپنی امی کی سلائی مشین کا دھاگا نہ لینا خدا کے لیے، نلکی کا دھاگا صاف نہیں ہوتا۔ آپ بنا بنایا فلوس خریدیں، سستا ہوتا ہے،
مگر میڈیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اسے ایک ایک دانت کے درمیان سے گزارے، کیونکہ برش سے دانتوں کے درمیان پھنسے ٹکڑے نہیں نکلتے۔ آپ کو بظاہر لگتا ہوگا کہ کون سا ہم روز گوشت کھاتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے دانتوں میں کئی ہفتے پہلے کے ٹکڑے پڑے ہوں گے۔ آپ ایک ایک دانت کے درمیان سے داغا گزار کے دیکھیں، ننھے ننھے ذرات داغے کے ساتھ باہر آئیں گے۔ ان کو سونگھیں، شاباش، سونگھ کے دیکھیں، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بدبو چیز آپ کے دانتوں کے درمیان کتنے دن سے رہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ فلوسنگ کرنے پہ آپ کے مسوڑوں سے خون آئے گا، اس لیے احتیاط سے کریں۔ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے اسے سیکھیں اور اسے کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کے سانس کی بری اسمیل کا مسئلہ اس سے بھی حل ہو جائے گا۔ جلد کے اکثر مسئلوں کا حل صاف پانی سے ان کو دھو لینا ہوتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسکن پرابلم ہے تو بس اس پہ پانی ڈالتے رہیں اور کہیں کہ حنین نے کہا تھا ڈاکٹر کو نہیں دکھانا۔ نہیں، میں جو ساری باتیں بتا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جلد کے خاص پرابلمز نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں پانی کی طاقت پہ بہت یقین رکھتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو ان کو جلد کے اراضی لاحق ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تو ان کے لیے اوپر اور نیچے سے پانی پیدا کیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے اوپر ڈالیں۔ وہ پانی خاص تھا، مگر ایوب علیہ السلام کے مسئلے بھی خاص تھے۔ قرآن مجید میں یہ منظر بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ مجھے اس کے بعد ایمان سا ہو گیا کہ جلد کے عام مسئلے عام پانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کرتی ہوں کہ دن میں وضو کے علاوہ 2 دفعہ چہرہ اچھی طرح دھوتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ عرق گلاب سے دھوتی ہوں، میں بس ایک اچھا فیس واش استعمال کرتی ہوں۔ چہرے اور باقی جسم کا صابن ہمیشہ مختلف ہونا چاہیے۔ عام صابن سے آپ نے چہرہ نہیں دھونا، چہرے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نہانے یا وضو کرنے کے بعد پہلا سٹیپ اپنی جلد کو موئسچرائزر کرنے کا ہوتا ہے۔ موئسچرائزر کرنے سے مراد اس کو اس کی خوراک پہنچانا ہے۔ پانی سوکھ جانے کے بعد آپ کی جلد خشک سی ہو جائے گی۔ اچھی سکن کا راز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی پورا سوکھنے نہیں دینا اور فوراً سے تھوڑا سا لوشن ہاتھوں اور چہرے پہ لگا لینا ہے۔ لوشن پہ آپ کو کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ اچھا والا موئسچرائزر لے لیں، کافی عرصہ چل جاتا ہے۔ جلد کے اکثر مسئلے اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ آپ جلد کو اس کی خوراک نہیں دے رہے۔ ساری چیزیں ایک طرف اور جلد دھونے کے بعد لگایا گیا موئسچرائزر ایک طرف۔ میں چہرے کو تولیے سے صاف کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اس کو ویسے ہی ہوا سے خشک ہونے دیا کریں اور پھر موئسچرائزر لگا لیا کریں۔ باقی جسم آپ تولیے سے ضرور صاف کریں، لیکن اپنے تولیے سے۔ میں دیکھتی ہوں اکثر ہاسٹلز میں لڑکیاں یا ایک ہی گھر میں بہنیں ایک دوسرے کا تولیہ استعمال کر لیتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان کو پیار سے نصیحت کروں کہ ایسا نہ کریں۔ اصل میں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو رکھ کے تھپڑ لگاؤں، لیکن ایسا لکھا تو آپ برا مان جائیں گے۔ شیئر کرنا اچھی بات ہے، لیکن تولیہ، ٹوتھ برش، ہیئر برش اور انڈر گارمنٹس یہ آپ نے کبھی کسی دوسرے کے استعمال نہیں کرنے۔ میری یہ باتیں اتنی گروس نہیں ہیں جتنا یہ سب کرنا گروس ہے، اس لیے ایسا کبھی نہ کریں۔ تولیہ اپنا اپنا اور ہیئر برش اپنا اپنا، اس کو اصول بنائیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہاسٹلز وغیرہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہی ہاسٹلز میں کتنی ہی لڑکیاں صاف ستھری رہتی ہیں۔ آپ جس طرح کی عادتیں دوسروں کو ڈالیں گے وہ اسی کی عادی ہو جائیں گے۔ میرا کوئی ہیئر برش لے کر دکھائے، میں اس کی جان لے سکتی ہوں۔ آپ کے منہ کو ایک اور چیز بھی خوبصورت بنائے گی، وہ ہے اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ سانس اور خوشبو کے ساتھ ساتھ اندر سے مٹھاس باہر آ رہی ہے یا زہر اگلا جا رہا ہے؟ کیا دوسروں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی باتیں باہر آ رہی ہیں یا تلخی اور گلے شکووں میں لپٹی باتیں نکلتی جا رہی ہیں جو ہر ایک کا دل خراب کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کی جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے بھی۔ ہمارا سوم باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔